آخرکار زارا کا حسد عروج پر پہنچ چکا ہے۔ جس چیز سے اس کی تمنا کی جاتی تھی وہ چیز اس سے زیادہ نکلی۔ یعنی جیسے ہی وہ رہن سہن دیکھتی ہے، نیمو کو دیکھ کر اس میں اتنا بڑا جلنا اٹھتا ہے کہ جیسے چینخیں نکلنے لگیں۔ ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا اس کا مشغلہ بن گیا ہے اور بار بار شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا چل رہا ہے۔ جس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا جو کچھ ہے جیسا بھی ہے صبر شکر کرو، کیونکہ تم صبر و شکر نہیں کر رہی۔ حنان لوگ کافی اچھے لوگ ہیں، تم انہیں دیکھ کر اپنا آپ ایسے کیوں بدل رہی ہو؟ پھر وہ ماں دیکھے گی تو یہ ساری باتیں مناہل سن کر کہتی ہے کہ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ان باتوں میں آ جانا چاہیے۔ اس کا اپنا نصیب ہے اور تمہارا اپنا نصیب، اور ویسے بھی آپ لوگوں نے میرے پاس کیا چھوڑا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے ہوں میں۔ جس پر ماجدہ کہتی ہے کہ ارے بھائی، تم تو ہر بے بات پر اپنی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ بس میں تمہیں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا دماغ درست کرو اور ہمارے معاملات میں کچھ نہ کہو۔ اور جہاں تک زارا کی بات ہے تو وہ زارا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، فضول خیالات کو ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے تمہارا اپنا نقصان ہوگا اور میں تمہارا نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنا دماغ درست کر لو اور یہ ساری باتیں مجھ سے بالکل بھی متعلق نہیں ہیں۔ وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو چکی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وحید جیسے ہی سن لیتا ہے کہ بار بار ذہن کال کر کے تنگ کر رہا ہے، جس سے سن کر وہ کافی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور مناہل سے کہتا ہے کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ بات اس قدر بگڑ رہی ہے؟ لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کچھ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم بار بار اس کی کال کیوں اٹینڈ کر لیتی ہو؟ جس پر مناہل کہتی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، میں اسے دل ہی دل میں جلانا چاہتی ہوں۔ جو میرے دل کے اندر بھڑاس تھی وہ میں نے نکال دی، اب مجھے کافی سکون ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مناہل کی ان باتوں کی وجہ سے اب جا کر اس زین کا گھر بھی تباہ برباد ہو جائے گا۔ بہت جلد زین کو دکھ دے کر وہ عورت اس گھر سے بے دخل کر دے گی، کیونکہ اس نے ساری باتیں سن لی ہیں اور اسے پتہ چل چکا ہے کہ آخر اصل حقیقت کیا ہے۔ جس راز کے پیچھے وہ چھپی بیٹھی تھی وہ آج اس کے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ ولی کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان سب معاملات کو کیسے سنبھالوں، کیسے ہر چیز بہتر کروں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ٹینشن میرے سر پر پڑی رہتی ہے۔ ولید کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہمیں ہمت نہیں ہارنی، اس لیے ذرا صبر سے کام لو، تم جلد بازی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ جلد بازی کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور میں تمہارا نقصان بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکال دو اور اپنا دماغ صحیح کر لو۔ تم بس انہی لوگوں کی طرف توجہ دے رہے ہو، اسی کے علاوہ تمہیں اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے کہ مناہل آہستہ آہستہ خود ہی اس بات کا فیصلہ کر لے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ اس نے ان لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لیا ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ واقعی حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا نہیں۔ ہر وقت بے چینی اور بکثرت فکر نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ طرح طرح کی باتیں سن کر اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ ولید اور اس کی ماں بالکل بھی غلط فیصلہ نہیں کر رہی، اسے وہی کرنا چاہیے جو وہ دیکھ رہی ہے۔ طرح طرح کی باتیں اس کا دل چیر دیتی ہیں اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ولید کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تمہیں اپنی خاطر جنگ لڑنی ہوگی اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، بس میں اس فیصلے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہوں، کبھی بھی خود کو تنہا محسوس کرنے کی غلطی مت کرنا۔ آخرکار زارا کا حسد عروج پر پہنچ چکا ہے۔ جس چیز سے اس کی تمنا کی جاتی تھی وہ چیز اس سے پھر باہر نکلی۔ یعنی جیسے ہی وہ رہن سہن دیکھتی ہے،
नीमो को देखकर इतनी बुरी तरह जल जाती है कि जैसे चीखें निकलने लगती हैं। हर एक से लड़ना झगड़ना उसका मुश्किल बन गया है और बार बार शिकायतें करना शुरू कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।